أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہم انتہائی اہم عقیدہ ختم نبوت کا اس پہ گفتگو کر رہے تھے، اور اس حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ بدترین کافر جو مرزئی ہیں وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں، تو ان کے ساتھ تعلقات اور سلام دعا رکھنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ ان کا تمہارے متعلق عقیدہ کیا ہے۔
اور وہ میں نے ساری ڈسکشن جو 74 میں قومی اسمبلی میں ہوئی تھی وہ ساری آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عقیدہ شاید کوئی سرسری سا معاملہ ہے۔ 3 چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں، عقائد ہوتے ہیں، بندے کے نظریات ہوتے ہیں، دوسری عبادات ہیں، اور تیسرے معاملات ہیں۔ ہر دنیا کا انسان کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی چاند کی پرستش کرتا ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے، اپنے اپنے رنگ میں عبادت ساری کرتے ہیں۔ معاملات ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہیں، ہمسایوں کے ساتھ کیا ہیں، دکاندار کا گاہک سے کیا تعلق ہے، استاد کا شاگرد کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو ہم معاملات کہتے ہیں۔ چوتھی ایک چیز بیان کی جاتی ہے لیکن وہ اس کے جز کے طور پہ بیان کی جاتی ہے، وہ ہوتی ہیں اخلاقیات، کہ آپ اپنے معاملات کس طریقے سے طے کرتے ہیں۔ لیکن عبادت ہو، معاملہ ہو، اخلاق ہو، ان تینوں چیزوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو غیر اہم نہیں سمجھنا کہ کوئی بات نہیں، جیسے کسی کی مرضی ہے۔ عقیدے پہ غیر متزلزل یقین ہی اصل میں آپ کی عبادات جو ہیں ان کا باعث بنتا ہے، آپ کے معاملات کو ٹھیک کرتا ہے، آپ کی اخلاقیات کو ٹھیک کرتا ہے۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ یہ قرآن کریم کے آغاز میں بیان کر دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی ان پہلی آیات میں ہی ان کو اچھے طریقے سے بیان کر دیا گیا۔ میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں آپ کو۔ اگر ایک ہندو نماز یاد کر لے، اتحیات بھی یاد کر لے، درود شریف بھی، رب جعلنی بھی، ساری نماز یاد کر لیتا ہے، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں ویسے وہ بھی آ کے نیت کر کے قبلہ رخ ہو کے ہاتھ باندھ کے قیام بھی کرے، سجدہ بھی کرے، رکوع بھی کرے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو لانا۔ عقیدے کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ، ہاں یہ بھی ایک ڈیفینیشن آج سن لیں، کافر کہتے کسے ہیں؟ جو ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا بھی انکار کرے اس کو کافر کہتے ہیں۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہے۔ اب وہ اگر ایسے نماز پڑھے بھی، روزہ رکھے بھی، اس کی عبادت قبول نہیں ہونی جب تک اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ختم نبوت ضروریات دین میں سے ایک ضرورت ہے۔ اب اس آیت پہ جو آج ہم نے موضوع گفتگو بنائی،
ارشاد ہوا والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہا ہے۔ 3 صفات پچھلی آیت میں بیان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں۔ اب اس آیت میں ایک ہی نشانی بیان کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اللہ نے نبیوں پہ نازل کیا۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن پر، اس قرآن پر صرف ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا بما انزل الیک، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ پہ نازل کیا ہے وہ اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وحی جو ہے نا، وحی، اس کی 2 قسمیں، ایک ہے وحی مطلوع، یہ قرآن کریم ہے، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی ہے وحی غیر مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ آج یہ موضوع نہیں ہے، آج موضوع چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے ہی ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں۔ بما انزل الیک، اللہ کے نبی پہ جو کچھ نازل ہوا ہے اس سب پر ایمان لانا ہے۔ اگر الفاظ اور معنی، یہ ڈیفینیشن یاد رکھیں، وحی مطلوع کی جو ڈیفینیشن ہے یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کہیں اسکول کالج میں کلاس لے کے بیٹھ گیا، بھائی نہیں، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئیں اور معنی بھی اللہ کی طرف سے آئیں تو اس کو قرآن کہتے ہیں۔ وہ وحی مطلوع ہے، وہ تلاوت کی جانے والی وحی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر معنی نازل کر دے اور الفاظ پاک پیغمبر کے اپنے ہوں تو وہ وحی غیر مطلوع ہے، یعنی اس وحی پر بھی ایمان لانا ہے اور اس وحی پر بھی ایمان لانا ہے۔ بما انزل الیک، جو کچھ بھی محمد الرسول اللہ پہ اللہ نے نازل کیا ہے اس سب پر ایمان لانا ہے۔ اس کو ہم اہل سنت جو ہیں ہماری اصطلاح میں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحیں یاد رکھا کریں۔ ایک حدیث ہے نا جس کو ہم حدیث نبوی کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی، آپ کا قول فعل یا تقریر، اور جہاں معنی اللہ عطا کرے اور لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ وہ اللہ ہی کا کلام ہے۔
تو صرف قرآن نازل نہیں کیا، قرآن کے ساتھ اس کی تعویل بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کرنا تھا کہ بما انزل الیک، جو کچھ بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ آگے فرمایا ایمان والوں کی دوسری نشانی کیا ہے؟ وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے، تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو صحیفے آدم علیہ السلام پہ نازل ہوئے، ابراہیم پہ نازل ہوئے، تمام جو بھی اللہ کی وحی آئی اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ سورہ صف میں ہم نے ایک جمعے یہ بات آپ سے عرض کی تھی، میں تھوڑی سی دوہرا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کیا کہتے ہیں کہ میں تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، جو مجھ سے پہلے کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرنے کے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ سچی کتاب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی۔ تو ہر نبی جو آتا تھا وہ اپنے سے پہلے نبیوں کی بھی تصدیق کرتا تھا، کتابوں کی بھی کرتا تھا، اور اپنے سے بعد میں آنے والوں کی بھی کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بات میں نے آپ تک پہنچائی تھی کہ میں تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور اپنے بعد آنے والے سچے رسول احمد کی بھی خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ اصول قرآن کا ذہن میں رہے کہ نبی جو پہلے نبی اور کتابیں آئی ہوتی تھیں ان کی بھی تصدیق کرتے، اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کی بھی تصدیق کرتے۔ لیکن یہاں قرآن نے کیا خوبصورت بات کی کہ اب ایمان کا معیار یہ نہیں ہے، وہ معیار عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہو گیا۔ اب معیار یہ ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا، اور جو ان سے پہلوں پہ نازل ہوا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب اس کے بعد آخرت ہے، کوئی نبی اور وحی نہیں ہے۔ پہلے اصول یہ ہے کہ پہلوں کی بھی تصدیق کرو اور بعد میں آنے والوں کی بھی تصدیق کرو۔ اب معیار کیا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا اس کی تصدیق کرو، جو پہلے ہیں ان کی تصدیق کرو، اور اس کے بعد صرف آخرت ہے۔ بعد والوں کا حکم نہیں دیا کہ اس وحی کے بعد کوئی اور وحی بھی آنے والی ہے، اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب بھی آنے والی ہے، یا اس نبی کے بعد کوئی اور نبی بھی آنے والا ہے۔ نہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کے بعد وہ صرف آخرت پہ یقین رکھتے۔ یہ جتنی آپ نے آیتیں پڑھی، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے، یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پہ نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جب آخرت کی بات آئی تو یہاں ایمان نہیں کہا، اب یہ نہیں فرمایا کہ یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آخرت کی جب باری آئی ہے تو پھر اللہ نے ایمان کی بات نہیں کی،
پھر یقین کی بات کی ہے، یعنی ختم نبوت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اصل میں آخرت پہ یقین نہیں رکھتا۔ یقین پہ ہم کسی دن تفصیل سے گفتگو کریں گے، اللہ نے موقع دیا۔ صرف اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ یقین کہتے کسے ہیں۔ یقین اس عقیدے کو کہتے ہیں جس عقیدے کو کوئی وسوسہ، کوئی شک زائل نہ کر سکے۔ اگر کوئی وسوسہ، کوئی شک تمہارے عقیدے کو ضائع کر دے تو اس کو یقین نہیں کہتے۔ دنیا کے سارے اہل علم، ادھر کرسی پہ دیکھیں گا ہے تو بٹھا دیں، سارے فلسفے والے، ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تو تمہارے اس عقیدے کو کوئی متزلزل نہ کر سکے۔ یہ یقین کی کیفیت ہے۔ یہ نہیں کہ میں فلانے بندے گل دسی ہی تے میں شک چ پی گیا۔ اور بیڑا یقین والوں کا پار ہوتا ہے، شک والوں کا نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کہے کہ اس کام میں پچھلے جمعے کی وہ بات آپ کو یاد ہوگی، مرزائیوں کا لین دین بڑا اچھا ہے جی، وہ بڑے دیانتدار ہیں جی، وہ جھوٹ نہیں بولتے جی، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ پیسے کے لین دین میں ہیرا پھیری نہیں کرتے۔ بھائی یہ معاملات ہیں، اگر اس نے نبی کی ختم نبوت پہ ہیرا پھیری کی ہے تو باقی کسی ایمانداری کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ اتنا ہی دیانتدار ہوتا تو اللہ رسول کے معاملے میں بددیانتی کیوں کرتا؟ یہ وسوسہ میرے عقیدے کو متزلزل نہ کرے۔ تو یقین شک سے ضائع نہیں ہوتا، وسوسے سے ضائع نہیں ہوتا۔ سارا مکہ آ کے کہے، سارا مکہ اکٹھا ہو جائے، سرداران قریش اکٹھے ہو جائیں اور آ کے کہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اور پھر ساتوں آسمانوں کا اور سدرہ کا اور عرش کا سفر کر کے کو واپس آ جائے۔ یہ مہینوں کا سفر تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، یہ صدیوں کے سفر آسمانوں کے ہیں، تو کیسے مان لیا جائے؟ لیکن یقین نے جو آواز دی، سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ دنیا کا کوئی وسوسہ تیرے عقیدے میں خلل نہ ڈال سکے، اس کو یقین کہتے۔ میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہی حق ہے۔ یہ ہے بما انزل الیک بشرا، کہ اگر لفظ میرے پیغمبر کے اپنے بھی ہوں تو سمجھنا مانے اللہ نے ہی عطا کیے ہیں۔ یہ ہے جو سورہ نجم میں فرمایا کہ ہمارے محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، اس زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں، چونکہ پچھلے جمعے وہ بات ہو رہی تھی، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے تھے۔
آپ مدینہ شریف چلے گئے تھے، اور اس وقت یہ ظاہر ہے ہندوستان تھا، پاکستان تو بنا نہیں تھا ابھی، اور خلافت عثمانیہ بھی چل رہی تھی، یہ عربوں کے بھی حصے نہیں ہوئے تھے، ایک ہی اسٹیٹ تھی خلافت عثمانیہ کی، عبدالحمید ثانی اس وقت خلیفہ تھے۔ تو یہ جو اب آپ کو 57-58 اسلامی ملک نظر آتے ہیں نا، یہ نہیں تھے اس وقت، مسلمانوں کی ایک ہی اسٹیٹ تھی۔ تو خلیفہ عبدالحمید ثانی نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ اب پورے عالم اسلام میں اگر فتویٰ چلے گا تو پیر میر علی شاہ صاحب کا چلے گا۔ آپ کو ان کا تعارف بھی ضروری ہے، پورے عالم اسلام کا بڑا عالم ان کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب میں مدینہ شریف ہی رہوں گا، سرکار کے در اقدس میں باقی زندگی گزاروں۔ تو پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ ہندوستان میں میری ختم نبوت کے خلاف ایک فتنہ کھڑا ہو گیا اور تو مدینے میں رہنا چاہتے ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی پتہ کیا شرح کی تھی؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، جب دین کو ضرورت پڑے تو پھر یہ نہیں کہنا کہ میں آستانے پہ بیٹھا ہوا، میں دربار سنبھال کے بیٹھا ہوا۔ مدینہ شریف سے بڑا دربار کون سا ہے؟ جب میرے پاک پیغمبر کے دین کو ضرورت پڑے تو پھر آستانے سجا کے نہیں بیٹھنا، پھر درباروں پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، پھر جہاں ضرورت ہے وہاں جا، وہاں جا کے ایک بات جو آپ کو کہنی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب سے جب بھی کوئی بات ہوتی تو آپ فرماتے مجھے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ ایک عقیدہ ایسا ہے جو میں بات آپ سے کرنے لگا تھا، یقین کی ڈیفینیشن میں آپ کو اصل میں عرض کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے مقلدین آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور وہ کہے کہ مجھ سے میری دلیل تو سن لو نا، میری بات تو سن لو، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جو بندہ اس سے دلیل پوچھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، تو اب جو کسی جھوٹے سے دلیل پوچھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی کہے نا کہ مرزائیوں سے ان کی دلیل تو پوچھ لو، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ جھوٹے نبیوں سے دلیلیں نہیں پوچھی جاتی۔ اور ختم نبوت کا معاملہ یہ جب بھی جس دور میں بھی شروع ہوا، میں نے تاریخ تھوڑی سی عرض کی تھی پچھلے جمعے، حضرت ابوبکر صدیق سے لیں گے رضی اللہ تعالیٰ، وہ پہلی صدی میں ہو، وہ چوتھی صدی میں ہو، وہ یہ 13ویں صدی میں فتنہ اٹھا ہو، جب بھی ختم نبوت کا معاملہ اٹھا اس کی قیادت خود رسول اللہ نے فرمائی۔ یہ ایسا معاملہ ہے، لیکن ہم تو چونکہ فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں نا، 1954 میں یہ پچھلے جمعے ہم نے سن 1900 تک کا جو سلسلہ تھا وہ شروع اپنا تھوڑا سا آپ کو عرض کیا تھا کہ 25 مارچ سن 1900 کو پیر میر علی شاہ صاحب لاہور تشریف لائے تھے مرزے کے ساتھ مقابلے کے لیے۔ 1954 میں پاکستان بن گیا،
اور 4 لوگوں کو سزائے موت ہوئی۔ اس ختم نبوت کے حوالے سے 10,000 لوگ شہید ہوئے اس تحریک میں۔ اور 4 لوگ جو تھے ان میں مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا ابو العلا مودودی، خلیل احمد قادری اور صوفی نذیر احمد۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اگر بریلوی ختم نبوت بیان کریں گے تو وہ صرف نورانی صاحب کا یا اپنے مولویوں کا ذکر کریں گے، دیوبندی کریں گے تو وہ یوسف بنوری کا اور اپنے مولویوں کا کریں گے۔ یہ بددیانتی ہے۔ میں نے بڑی جگہوں پہ، میں نے فیصل آباد، وہ میری ریکارڈنگ موجود ہے، وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کو سزائے موت ہوئی تو مودودی صاحب کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کو بھی تو ختم نبوت پہ ہی سزائے موت سنائی گئی تھی۔ یہ بددیانتی کیوں کرتے ہیں؟ اس معاملے میں تمام امت مسلمہ متفق تھی۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، وہ جو 74 کا اسمبلی کا وہ آبادی ریکارڈ ہے۔ مرزا ناصر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ اس نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک نجات پائے گا، باقی سارے گمراہ ہوں گے۔ تو مرزا ناصر نے کہا، بھٹو صاحب اسپیکر سے مخاطب ہو کے، وزیر اعظم سے مخاطب ہو کے اس نے کہا دیکھو آج مسلمانوں کے سارے فرقے ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے، شیعہ، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث سارے اکٹھے ہو گئے اور ہم اکیلے رہ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حدیث ہے کہ ایک فرقہ حق پہ ہوگا، باقی سب تو گمراہ ہوں گے، تو اب ہم چونکہ اکیلے رہ گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم حق پہ ہیں، یہ سارے تو گمراہ ہیں۔ اس ڈیبیٹ میں ایک مسئلہ یہ بھی اٹھایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ ہاں جی اس کا جواب دیں، تو نورانی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ یہ حدیث پڑھے۔ یہ جو 73 فرقوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، یہ فرقے مسلمانوں میں ہوں گے، ان میں غیر مسلموں کا ذکر نہیں ہے۔ ان 73 میں غیر مسلمان کو تو ذکر ہی نہیں ہے کہ اس میں ہندو بھی شامل ہے، اس میں عیسائی بھی شامل ہے، نہیں۔ یہ 73 جو ہیں یہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، اس میں کافر شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت جو اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار، چونکہ جواب انہوں نے دینا ہوتا تھا، انہوں نے پھر یہ جواب دیا کہ اس میں کافر شامل نہیں ہے، اس لیے آپ اس میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ سید ذاکر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نام آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جن کے ناموں کا آپ کو پتہ نہیں۔ اخبارات میں جو کالم لکھے جاتے تھے، جو سیاسی سطح پہ اور یہ میڈیا کی سطح پہ جو جوابات تھے، وہ پتہ ہے کون دیتا تھا؟ اس میں کسی مولوی کا حصہ نہیں تھا۔ مرزے کے خلاف اخبارات میں، رسائل میں جتنے کالم لکھے وہ علامہ اقبال لکھا کرتے تھے۔ لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم ختم نبوت کی کانفرنسیں کرتے ہیں تو ان کے کالموں کا ذکر نہیں کرتے۔ ہر محاذ پہ لوگ موجود تھے،
سید ذاکر حسین شاہ صاحب جو یہ مقالے تیار کرتے تھے، ان کا نام کبھی آپ نے نہیں سنا ہو؟ اسمبلی کے اندر جتنے پمفلٹ وہ تقسیم کیے جاتے تھے وہ سید ذاکر حسین شاہ صاحب لکھتے تھے۔ ایک دن رو دیے، کہنے لگے کہ میں رات کو بیٹھا ختم نبوت پہ کام کر رہا تھا، میرے سامنے والی کرسی پہ ایک ہستی آ کے بیٹھ گئے، میں احتراماً کھڑا ہو گیا، میں نے تعارف پوچھا تو کہنے لگے میں امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تیرا کام اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا، اور مت سمجھنا کہ تم ختم نبوت کے لیے اکیلے ہو، آج بھی اس کی قیادت رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہماری اسمبلی سے ان کو کافر قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اب قیامت تک یہی وحی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے، یہی آخری کتاب ہے۔ اور ایک بڑھیا جملہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب تو آش کر اٹھے، سرکار نے فرمایا دیکھو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، اور یہ جو قرآن کریم میں 20 سے اوپر انبیاء کا ذکر ہے، نبیوں کے نام واحد ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، مرکب نہیں ہوتے، واحد نام ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا بھی کمال ہے اس میں کہ کسی نبی کے ساتھ غلام کا لفظ نہیں آتا، اس لیے کہ نبی غلام نہیں ہوتے، نبی آقا ہوتے ہیں، اور جس کا نام ہی غلام احمد ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے اپنے ہر نبی کا نام واحد رکھا، آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، دوسرا نام ساتھ نہیں آتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آخری وحی، آخری کلام، آخری نبی، اور پیر میرے علی شاہ صاحب نے جو خصوصی بات آپ نے فرمایا، میں نے کتابیں لکھ دی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، سیف چشتیہ سلودا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ کام علماء تک نہیں رہنا چاہیے، یہ کام ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ اس لیے اپنے عقیدے کو کبھی متزلزل نہیں ہونے، کوئی شک، کوئی وسوسہ، کوئی لالچ، کوئی دولت تمہارے عقیدے کس یقین کو متزلزل نہ کرے۔ اس کے بعد ہی عبادتیں قبول ہوں گی، اس کے بعد ہی تمہارے معاملات قبول ہوں گے، اس کے بعد ہی تمہاری اخلاقیات کی کوئی حیثیت ہو۔ اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی نہ عبادت ہے، نہ معاملات ہے، نہ اخلاق ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ یہ بنیاد ہے۔ آخری بات سن لیں، یہ عقیدہ جو ہوتا ہے نا، یہ جڑ ہوتی ہے۔ اگر درخت کی شاخیں، تنا آپ کاٹ بھی دیں نا، جڑ قائم رہے تو پودا پھر ہرا بھرا ہو جاتا ہے، شاخیں نکل آتی ہیں۔ اور اگر کسی درخت کی جڑ کاٹ دی جائے پھر وہ درخت قائم نہیں رہ سکتا۔ عبادت میں کمی بیشی ہو جائے گی، عقیدے کی جڑ مضبوط ہے تو وہ پھر ہرا بھرا ہو جائے گا، عبادت کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر عقیدہ ہی خراب ہو گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ چونکہ قرآن کریم نے اس کے بعد کا ذکر ہی نہیں کیا، پہلے نبیوں کے لیے تھا کہ پہلوں پہ بھی ایمان لاؤ، بعد والوں پہ بھی ایمان لاؤ، لیکن اب قرآن نے کیا کہا کہ اس قرآن پہ، محمد رسول اللہ پہ ایمان لاؤ،
اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پہ ایمان لاؤ، اس کے بعد اب کوئی نہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اب صرف آخرت پہ یقین رکھو، اس کے بعد اب آخرت ہے، اب اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔